أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض بل قاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الحج کی 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔
پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 156 یعنی 156، اور خاکسار نے اس سے پہلے یہ جو اس سال کینیڈا کی جماعت کے علماء نے 20 فروری 2024 کو انہوں نے ایک پیشوی مسلم موت کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا انہوں نے ملت کا فدائی۔ اس پروگرام کے حوالے سے آج کے لیکچر سے پہلے خاکسار 6 حصوں میں جو قادیانی علماء حضرات نے جو گفتگو کی ہے اپنے اس پروگرام میں ملت کا جو فدائی ہے، تو 5 حصوں میں نے بہت ساری باتوں کا ان کی جو بے بنیاد باتیں انہوں نے کی تھیں اپنے اس پروگرام میں ان کا جواب دے چکا ہوں، اور آج کا جو لیکچر ہے 156 اس میں حصہ یہ ششم ہوگا، یعنی قادیانی علماء نے جو باتیں کی ہیں اپنے اس پروگرام میں، تو آج میں ان علماء کی بعض باتوں کا جواب یہاں پر دوں گا حصہ ششم کے طور پر۔ تو پہلے تو میں سامعین سے کہوں گا کہ وہ یہ جو گفتگو سماعت فرما لیں، یہ جو انہوں نے ملت کے فدائی پروگرام میں کی ہوئی ہے۔ تو اس ضمن میں مصباح صاحب آپ سے درخواست یہ ہے کہ اسی کو اگر آگے دیکھیں، جو یہ ہے کہ اگر کوئی آج فی زمانہ دعویٰ کرے کہ کیا کوئی بھی شخص نبی کے الہامات کی تشریح کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی رہنمائی تو ہمیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے، انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اے رسول ہم نے تیری طرف ذکر نازل کیا ہے لتبین للناس، تاکہ تو کھول کر بیان کرے کہ کیا بات ہے جو نازل کی گئی ہے۔ تو وحی اور الہام کی وضاحت، اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اور لیکن یہاں جو کلام جس کی ہم بات کر رہے ہیں پیشگوئی مسلم موعود کی، اس میں تو خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ایک بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ وہ تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قطع نظر اس بحث کو اگر ہم بالفرض قبول بھی کر لیں کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، یہ ایک مضمون ہے الگ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ خود بھی غلطی کر جاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دی تھی، اس کی وضاحت کی تشریح کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خود تعیین کر دی اور وضاحت کر دی کہ وہ بیٹا مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جسمانی نسل سے ہونا ہے۔ اسی لیے مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو یتزوج و یولد لہ کی پیشگوئی کے ساتھ جوڑا ہے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے یہ جو گفتگو ہے محترم مولانا شاہد منصور صاحب اور مولانا مصباح بلوچ صاحب کی آپ لوگوں نے سماعت کر لی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے تو میں دوبارہ یہ جو ان کی گفتگو ہے لفظ بہ لفظ آپ لوگوں کے آگے دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ شاہد منصور صاحب مخاطب کر کے اپنے کلیگ مصباح بلوچ صاحب کو کہتے ہیں، تو اس ضمن میں مصباح صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اسی کو اگر آگے دیکھیں، جو یہ ہے کہ اگر کوئی اس زمانہ میں دعویٰ کرے کیا کوئی بھی شخص نبی کے الہامات کی تشریح کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی تو ہمیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آگے مصباح بلوچ صاحب جواباً فرماتے ہیں، اس کی رہنمائی تو ہمیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے،
یہ سورۃ النحل کی آیت ہے 45 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ اے رسول ہم نے تیری طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ تو کھول کر بیان کرے کہ کیا بات ہے جو نازل کی گئی ہے. تو وحی اور الہام کی وضاحت، اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہ مولانا مصباح بلوچ صاحب فرما رہے ہیں اور انہوں نے حوالہ دیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 کا. آگے وہ کہتے ہیں لیکن یہاں جو کلام جس کی ہم بات کر رہے ہیں پیشگوئی مسلم موعود کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ایک بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ وہ تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ضمنی طور پر میں مولانا مصباح بلوچ صاحب کی آگے تحریر جو ہے پڑھنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ سامعین کو کہ یہ سب مصباح بلوچ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. آگے میں دلائل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ان کی یہ جو آپ سن رہے ہیں ان کا حوالہ بھی دوں گا اور بتاؤں گا دلائل کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی الہامی کلام کے ساتھ کہ یہ مصباح صاحب نے سب جھوٹ بولا ہے. آگے مصباح صاحب فرماتے ہیں قطع نظر اس بحث کو اگر ہم بالفرض قبول بھی کر لیں کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، یہ ایک مضمون ہے الگ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ خود بھی غلطی کر جاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دی تھی. مصباح بلوچ صاحب اللہ تعالیٰ تو غلطی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ جیسے لوگ جو مولوی دنیا دار ہوتے ہیں، پیٹ پرست ہوتے ہیں، وہ ان اللہ تعالیٰ کے کلام میں دخل دے کر اس کا کچھ بناتے پھرتے رہتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر. اپنے جو باس ہوتے ہیں، جو اپنے آقا ان کے دنیاوی ہوتے ہیں، جو خلیفے بن بیٹھتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال جھوٹ نہیں بولتا. آگے میں جا کر ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو دلائل کے ساتھ کہ یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، آپ جیسے لوگ، وہ نہیں، اللہ نہیں غلطی کرتا. تو آگے وہ کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دی تھی، اس کی وضاحت کی تشریح کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی. یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ملہم جس پر یہ الہام نازل فرمایا تھا اس کو نہیں خبر دی. وہ ساری زندگی اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا اس ذکی غلام کو، اس مسلم موعود کو، اور جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتا تھا کہ یہ وہ ہے، اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا. آگے آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت کی تشریح کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی. یعنی عجیب بات ہے نا کہ ملہم جس پر وہ پیشگوئی الہامی نازل ہوئی تھی اس کو اللہ نے خبر نہیں دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ ضرورت ہی نہیں تھی. اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. تو آگے وہ مصباح صاحب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعین کر دی. اللہ تعالیٰ نے خود اس الہامی پیشگوئی میں ایک رنگ میں تعین کر دی تھی، لیکن بالواسطہ رنگ میں براہ راست لڑکے کی طرح ملہم پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا. بالواسطہ رنگ میں بتا دیا تھا کہ یہ کون ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصباح بلوچ صاحب کہتے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی. یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. آگے وہ کہتے ہیں یعنی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعین کر دی. میں پھر کہہ رہا ہوں، آگے بھی میں بتا چکا ہوں کہ تعین کی ہے لیکن براہ راست نہیں کی بتایا ذکی غلام یا مسلم موعود کے حوالے سے، بلکہ بالواسطہ رنگ میں اللہ نے تعین کر دی تھی. جب ابھی میں آ کے چل کر بتاؤں گا لوگوں کو وہ کس طرح بالواسطہ اللہ نے تعین کی تھی. اور آگے وہ مصباح صاحب فرماتے ہیں اور وضاحت کر دی کہ وہ بیٹا حضرت مسیح موعود کی اپنی جسمانی نسل سے ہونا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اللہ نے تو دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا کو دیا نہیں. یہ مصباح صاحب جھوٹ بولتے پھر نہیں. اگرچہ 20 سال سے میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں، دلائل کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ لوگ ادھر آنے کے لیے تیار نہیں. اپنا جھوٹ اس قسم کے پروگرام منعقد کر کے نا عام سادہ غریب مسکین احمدی جو بیچارے پیروکار ہیں جن کے پاس علم ہی کوئی نہیں، ان کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اور وہ گمراہ ہوتے جاتے وہ گمراہ ہوتے آ رہے ہیں 1 صدی سے تقریباً. ان پر بھی اللہ رحم فرمائے، ان کو شعور عقل دے، ان کو تقوی نصیب کرے. اگر آخر پہ یہ الفاظ ہیں ان کے، اسی لیے حضرت مسیح موسم نے اس کو یتزوج ویولد لہ کی پیش ہوئی سے جوڑا ہے. یہ مرزا غلام صاحب کے بڑے معاملات تھے. وہ ایک بشر تھے، کوئی خدا نہیں تھے. وہ علیم اور خبیر صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی اور عاصم بھی یہ سارے نبی ایک بشر تھے.
اولا یہ بشر ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو علم دیتا ہے، ان پر وحی نازل کرتا ہے. وحی کی جتنی اللہ علم دیتا ہے تو اس کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جس کی خبر اللہ نہیں دیتا تو اپنے قیاس سے پھر بعض کو تو اجتہاد بھی وہ کرتے ہیں، اور اکثر اجتہاد ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن بعض کو اجتہاد جو ان کا غلطی بھی کر جاتا ہے. اور مرزا صاحب السلام کے حوالے سے میں بتاؤں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا مصباح صاحب، یہ تزوجوا و یولد لہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیشگوئی یہ خود اپنا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا مسیح عیسیٰ بن مریم کا. خود میرے آقا تھے، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، کیونکہ میں جو کچھ پایا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے ملا، پھر اس کے بعد میرے والد صاحب کی دعاؤں نے کام کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں وہ بشر تھے، تو وہ یہ جو چلہ شاربوں ان کو یہ پیشگوئی ملی، پہلے تو وہ خود مسیح موت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. تو یتزوج و یولد لہ کی بھی کرتے رہی، ایک لمبی تفصیل ہے، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ آگے ابھی اس لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ دو پیشگوئیاں تھیں، ایک امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود کی پیشگوئی تھی. یہ دو وجود ایک نہیں ہے. مرزا غلام صاحب کا یہ اتحاد تھا، یہ صحب تھا کہ وہ مسیح موعود بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ابھی میں حوالہ پڑھوں گا ان کا. پھر مسیح ابن مریم کی بھی باہر کہتے ہیں بھائی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم میں ہوں. وہ دو وجود ہیں، وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر یتزوج و یولد لہ کی ان کا ذکر کیا اپنے کتابوں میں بھی. اگر یتزوج و یولد لہ کی پیشگوئی تو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موعود ہے آنسم نے جس کو بتایا، اس کے متعلق یہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا کہ ایسا اگر کہ وہ شادی کرے گا اس کی اولاد ہوگی. تو باہر یہ مصباح صاحب کی میں نے بات پڑھ دی ہے جو انہوں نے ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنی ہے. اس کے بعد میں سامعین کرام اب جواب دیتا ہوں ان کی باتوں کا جو مولانا مصباح بلوچ صاحب نے کی ہیں. وہ سب بے بنیاد باتیں کی ہیں، یہ جھوٹ بولے ہیں ان کے. سامعین کرام شروع میں مولانا شاہد منصور اور مصباح بلوچ صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو اس ضمن میں مصباح، اب میں جواباً یہ باتیں کر رہا ہوں تو پہلے میں ان کی تحریر پڑھ رہا ہوں، ان کی گفتگو سنا رہا ہوں لوگوں کو. تو اس ضمن میں مصباح صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اسی کو اگر آگے دیکھیں، جو یہ ہے کہ اگر کوئی اس زمانہ میں دعویٰ کرے، کیا کوئی بھی شخص نبی کے الہامات کی تشریح کر سکتا ہے؟ اس کی رہنمائی تو ہمیں خود، اگر مصباح صاحب کہتے ہیں اس کی رہنمائی تو ہمیں خود قرآن کریم میں اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ سورۃ نحل کی آیت ہے 45، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اے رسول ہم نے تیری طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ تو کھول کر بیان کرے کہ کیا بات ہے جو نازل کی گئی ہے. تو وحی اور الہام کی وضاحت تو اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہ سب جھوٹ بولا ہے مولانا مصباح صاحب نے، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں، مصباح بلوچ صاحب ہیں، شاہد منصور صاحب ہیں، مولانا عبدالسمیع خان صاحب ہیں، یہ تینوں علماء کرام ہیں جماعت احمدیہ قادیان کی، انہوں نے یہ پروگرام کیا تھا. میں سب سے معذرت سے میں پہلے کہتا ہوں کہ میں معذرت سے یہ باتیں میں کہوں گا. اب یہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا میں اس کو یہ نہ کہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس میں کیا غلطی ہے اس میں میری؟ اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں انہوں لوگوں نے. سب سے پہلے سامعین کرام میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ مولانا صاحب نے آیت غلط پڑھی ہے. دوبارہ سنیں آپ ویڈیو. تو وہ کہتے ہیں اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، جبکہ آیت میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. پہلے تو انہوں نے آیت ہی غلط پڑھی ہے قرآن کریم کی. تو میں مولانا بلوچ صاحب سے کہتا ہوں کہ اس طرح قرآن کریم کی جو وحی ہے اس کے متعلق اس طرح لاپرواہ نہ ہوا کرو، بلکہ بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ سے قرآن کریم کی وحی کو پڑھا کرو، غلط نہ پڑھا کرو. اور پھر پڑھتی ہو اس قسم کے ملت کا فدائی پروگرام جو کرتے پھر ہو اس میں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، قرآن بھی غلط پڑھتے ہو. تو سامعین سے کہوں گا چیک کر لیں. یہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، جبکہ وہاں پر ایک آیت میں لکھا ہوا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آگے میں چلتا ہوں. دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو بھی، مولانا صاحب نے وحی کے سلسلے میں وہ کہہ تو دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں وحی اور الہام کی وضاحت تو اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے. میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے وحی کے سلسلے میں نبی کی وضاحت کے حوالے سے کوئی مثال پیش نہیں کی. ان کو مثال دینی چاہیے تھی کہ جناب اس طرح اللہ تعالیٰ
جب وہی نازل کرتا ہے کسی نبی پر اور اس نبی کو علم دیتا اور نبی آگے وضاحت کرتا، وہ مجھے مثال دیتے ہیں یہاں پر سامعین کو بھی بتاتے کہ دیکھو میں مثال دے رہا ہوں. کوئی مثال نہیں مولانا مصباح صاحب نے دی، کیونکہ ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں، غلط بات ہی غلط کر رہے ہیں. اچھا یہ تو دوسری میں نے بات بتا دی. آگے میں بتاتا ہوں کہ نبی پر نازل ہونے والی وحی کی اللہ تعالیٰ خود تشریح فرماتا ہے، نہ کہ نبی فرماتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ بات میں بتا رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور میں چلہ ہوشیار پور میں نازل ہونے والی وہ جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود الہامی پیشگوئی موعود نشان رحمت، الہامی پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا الہامی پیشگوئی پس موت کا میں مصداق ہونے کے طور پر یہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ نبی پر نازل ہونے والی وحی کی اللہ تعالیٰ خود تشریح فرماتا ہے، نہ کہ نبی فرماتا ہے. اچھا اب یہ جو بیان ہے میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، بلکہ 2 کی 3 میں دوں گا مثالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جس کا ہم ہر نماز میں اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کی آیت نمبر 6 جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، یا ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. اس آیت میں یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا. سامعین کرام، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی تشریح کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت 84 تا 91 میں دیا ہوا ہے. یعنی خود جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی. جو سوال ہے کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جو ہے سوال ہے، اس کی کیا مطلب کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. سورۃ الانعام آیت 84 تا 91 آپ لوگ پڑھیں، وہاں پر آپ لوگوں کو اس کا جواب ملے گا کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے جو فرمایا ہے اپنی سورۃ فاتحہ جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں، بلکہ سورۃ فاتحہ وہ سبع المثانی ہے کہ 2 دفعہ قرآن کریم کا اس کا ذکر ملتا ہے اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. یہ آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یا ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، اس کی میں نے بتا دی ہے سورۃ الانعام آیت 84 تا 91. تو میں ضمنی طور پہ نا میں وہ آیات اگر پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا میرے اس لیکچر میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. یہ ترجمہ بھی میرا نہیں، مرزا طاہر احمد کہ میں قرآن کو ترجمہ وہ پڑھوں گا آپ لوگوں کے آگے. آیت نمبر 84 سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس طرح، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 91 تک. میں ان کا صرف ترجمہ پڑھوں گا. آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں. یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت 85 میں اللہ فرماتا ہے اور اس کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی. اب دیکھیں نا، کلن ہدینا، اللہ فرماتا ہے سب کو ہم نے ہدایت دی. وہ جو سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری یا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. یہاں پر اللہ فرماتا ہے سب کو ہم نے ہدایت دی. یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب جن کا اللہ نام لے رہا ہے سب کو ہدایت دی. اچھا آگے اللہ فرماتا ہے اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی. ہدایت کی تو ذکر سورۃ فاتحہ آیت نمبر 6 میں بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والوں کو، لوگوں کو اللہ نے یہ سکھا دیا کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. میرے آگے اللہ فرماتا ہے ان آیات میں اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی اور اس کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی. مصباح بلوچ صاحب، میں مثال دے رہا ہوں
وہ ہدایت کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جو اللہ نے دعا ہمیں سکھلائی ہے، اللہ نے اس کی تشریح فرما دی سورۃ الانعام آیات 84 تا 91 میں۔ آپ کو چاہیے تھا نا بھی نبی آپ نے جو بات کی ہے اس کی مثال دے دیتے، آپ کے پاس مثال ہے ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں حق اور سچ کر رہا ہوں اور اس کی مثال بھی دے رہا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں، یعنی مکے کے مخالفین کی بات ہو رہی ہے نا، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا تھی؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت تھی۔ پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ پس تو ان کی اس ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی، تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ مصباح بلوچ صاحب اور تمام سامعین کرام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے متعلق اللہ نے بار بار 2 3 4 دفعہ فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا تھی؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے کر اللہ نے ان سب کو نبی بنایا تھا۔ مثال کے طور پر نام لے لیتا ہوں ان کا میں: ابراہیم، نوح علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسا، یونس، لوط۔ یہ سب یہ نبی 18 نام ہیں۔ سب کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کو، ان سب وجودوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی، اور پھر اس کا نتیجہ پھر کیا؟ ان کو نبی بنا دیے۔ میں ختم نبوت کے ٹھیکے داروں کو اور جو آج دن نبوت کی نعمت کو بند کرتے پھر رہے، ان سے بھی کہتا ہوں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مولویوں سے پوچھو، یہ میرا لیکچر سنیں کہ یہ جو اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں سکھائی ہے، اس کا جواب دے دیا سورۃ الانعام آیات 84 تا 91 میں، کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت میں اللہ کیا کر دیتا ہے کہ اللہ نبی بناتا ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت یہی ہوتی ہے کہ اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ تو امید ہے مصباح بلوچ کو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا، اور باقی یہ قادیانی جو لوگ ہیں، ارباب و اختیار سب مولوی، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سیدھے راستے کی ہدایت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے مثال دے دی ہے کہ اللہ خود وحی کی جو کسی نبی پر نازل فرماتا ہے اس کی خود تشریح دوسری جگہ پر کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے اللہ نے۔ اچھا، اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ دوسری آیت اگلی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ بلکہ جس کا ذکر اللہ نے فرما دیا ہے سورۃ فاتحہ آیت نمبر 7 میں۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیات 70-71 میں دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، آیات پڑھ دیتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت 70-71 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انعم اللہ علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ وہاں پر بھی یہی سوال ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ یہاں پر جواب دے رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی
اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ عقل سے کام لو کہ نبیوں کے ساتھ جو ہوگا وہ خود نبی ہوگا، اللہ اس کو نبی بنائے گا تو وہ نبیوں کے گروہ میں شامل ہوگا۔ جس کو اللہ نبی نہیں بناتا تو وہ نبیوں کے گروہ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن یا اس دنیا میں بھی۔ وہ جس کو اللہ نبی نہیں بنائے گا وہ نبی اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا جو سچا مومن ہوگا۔ ہاں جھوٹے نبیوں کے دعوے کر لیتے ہیں، بہر اللہ تعالیٰ پھر ان کی شہ رگمی قطع کر دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر ہمارے مسلمان بھائی جان چھڑاتے ہیں اس سورۃ النساء آیت نمبر 70 اور 71 سے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، جبکہ نبیوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نبی عقل سے کام لو، نبیوں کے ساتھ وہی ہوں گے جو خود نبی ہوں گے، غیر نبی نبیوں کے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات، یہ دوسری مثال میں نے دے دی مصباح صاحب۔ اللہ تعالیٰ جو نبی پر وحی نازل کرتا ہے اس کی خود تشریح فرماتا ہے۔ یہ میں نے ثبوت دے دیا 2 مثالیں دے کے، تیسری سنیے مثال۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 169 پر۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لیے بطور تفسیر ہیں تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچاوے۔ ایسے جو لوگ ہیں قادیانی اور مار ٹائپ خیانتیں کرتے پھر رہے ہیں، جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، ان لوگوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہوا ہے جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ تو بات وہی مرزا صاحب فرما رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے مثالیں دے دی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی 2 آیات کی میں نے مثالیں دے دی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیمہ کی تشریح جواب جو ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا اللہ نے جواب سورۃ الانعام آیت نمبر 84 تا 91 میں دے دیا۔ اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے، اس کا اللہ نے جواب سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں دے دیا کہ نبی، صدیق، شہید اور صالح ہوں گے۔ تو میں نے بتا دیا اور مرزا صاحب کے حوالہ پیش کر دیا ہے کہ مرزا صاحب بھی اس عاجز کی، یہ جو میں بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نبی پر وحی نازل کرتا ہے اس کی خود تشریح دوسری جگہ اس کی وحی میں کسی اور جگہ پر کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ میں نے 2 مثالیں دے دی ہیں۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات فرما رہے ہیں۔ تو آگے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بعض اوقات اللہ نبی کو بھی علم دے دیتا ہے اور وہ اپنی وحی یا الہام کی تشریح فرما دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے آگے ایک مرزا غلام احمد صاحب کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے آپ کی کتاب ہے ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ میں نے بارہا پڑھا ہوا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئی کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے۔ اب مصباح بلوچ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی پر وہ نبی تشریح کرتا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ۔ مرزا صاحب علیہ السلام تو آپ کی جو بات کی ہے آپ نے اپنے اس پروگرام میں، تو اس کے خلاف مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئی کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کیوں یہ اللہ دیتا ہے علم۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ بعض ابتلا پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ وجہ ہے نا علم دینے کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے، مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئی کے بعض اسرار سے نبی کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی الہامی پیشگوئی کی، کسی وحی کی اللہ خبر دے دے اپنے ملہم کو، پھر ساتھ ہی ان کو اس کو منع کر دے کہ اپنے ماننے والوں کو یہ نہ بتانا۔ تو وہ جب اس کو اللہ نے خبردار کر دیا، منع کر دیا، تو وہ نبی صادق ہوتا ہے، وہ کیسے بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ آگے اس حوالے میں حضور فرماتے ہیں، بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود
علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. تو امید ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا، بعض اوقات اللہ نبی کو بھی علم دے دیتا ہے اور وہ اپنی وحی یا الہام کی تشریح فرما دیتا ہے، علم دیتا ہے. بعض اوقات علم دے کے منع کر دیتا ہے، بھی علم میں دے دیا، آگے نہیں بتانا. یہ ساری باتیں جو حوالہ میں نے پڑھا اس میں آ جاتی ہیں. تو علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے ایک دو اپنی پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں، تو وہ میں بارہا پڑھی ہیں. وہ یہ ہیں، میں زبانی کہہ دیتا ہوں، حوالہ ہے اس کا کنز المال 187/2، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین 1967 کا جو ایڈیشن ہے صفحہ نمبر 2 پر یہ حدیث ہے. اس کا لب الباب یہ ہے کہ آنس نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ آنسم نے امت کے آگے ایک پیشگوئی رکھی تھی کہ آنسم نے اس پیشگوئی میں بتایا تھا کہ میرے بعد 2 وجود مبعوث ہوں گے میری امت میں. ان کا روحانی مقام بتا دیا آنسم نے لوگوں کے آگے کہ ایک امام مہدی ہوگا اور درمیان میں آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. ایک روایت میں مسیح ہے نام ہے، ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے. اور ایک دوسری حوالہ بھی ہے، وہ میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں، میں نہیں پڑھتا حدیث وقت بچانے کے لیے. اس کا حوالہ یہ ہے کہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293، یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے. تو یہ آنسم نے اپنی امت کے آگے یہ حدیث بیان کی اور بتا دیا کہ اے میرے ماننے والوں، میرے بعد میری امت میں 2 وجود مبعوث ہوں گے. ایک حدیث تو ایسی ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر آنسم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی وجود کو مبعوث کیا کرے گا بطور مجدد ہر صدی ہجری کے سر پر. جیسا کہ آنسم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ایک تو یہ فرما دی کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ مبعوث اور معمور فرمائے گا کسی مومن کو. وہ صدی ہجری میں جو غلطیاں یا بدعتیں خرابیاں میری دن میں لوگ ڈال دیں گے ان کو اصلاح کرنے کے لیے. تو یہ جو 2 وجود جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، آنسم نے ان کا نام لے لیا، ان کا روحانی نام. ایک کو مہدی فرمایا اور ایک کے متعلق فرما دیا آخر پر وہ جو مبعوث ہوں گے یا نزول کریں گے اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. تو یہ آنسم نے بتایا ہے. تو اس کا علم جو ہے نا آنسم کو نہیں دیا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آنسم نے نزول کا لفظ استعمال فرمایا کہ نازل ہوں گے. امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور مسیح کے متعلق آنسم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ نزول فرمائیں گے. اچھا، آگے ایک اور میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ آنسم نے امام مہدی کے حوالے سے فرمایا ہوا ہے. وہ فرمایا ہوا ہے اس طرح کہ یہ جو مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ روایت ہے، آنسم کے الفاظ ہیں، پیش گوئی ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. میں وہ ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری عطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوگا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28 میں نے بتا دیا ہے. اب دیکھیں نا، یہ آنسم نے بتایا ہے. اب آنسم نے اپنے پاس سے گیس تو نہیں لگایا ہوگا، ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی خبر ملی ہوگی، کوئی اشارہ ہوا ہوگا جس کی بنیاد پر آنسم نے یہ بتایا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں امت ساری اکثریت آج تک اس فاطمہ کی عطرت سے اولاد سے مہدی کے منتظر ہیں. جبکہ وہ 1 صدی قبل امت محمدیہ میں قادیان میں ایک وجود پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد علیہ السلام. اللہ نے اس امام مہدی کی پیشگوئی کو ان کو وجود میں پورا فرما دیا اور اس طرح وجود فرمایا کہ جو مہدی علیہ السلام کے متعلق آنسم نے ایک نشان بتایا ہوا ہے کسوف و خسوف کا ماہ رمضان میں، کہ وہ ان کے دعوے کے بعد جب انہوں نے دعویٰ کیا 1891 میں امام مہدی ہونے کا، تو 1894 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے آسمان پر یہ دکھا دیا لوگوں کو کہ ماہ رمضان کے میں وہ کسوف و خسوف کا نشان ظاہر فرما دیا اور اس طرح مرزا غلام احمد کے دعوے کو سچا بنا دیا. اچھا، اس کے بعد میں آگے یہ میں چل کر میں حوالہ بھی پڑھ دوں گا مرزا غلام السلام کا. آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی آنسم نے
ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس میں بھی یہاں آسم نے نزول کا لفظ استعمال فرمایا ہوا ہے اور خدا کی قسم کھا کر فرمایا ہے، اور اس لفظ کے جو نزول ہے اس سے امت آج تک وہ دکھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا، جبکہ آسمان کی تو بات ہی نہیں آسم نے کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہوئی ہے۔ یہ مومنوں نے مولویوں نے آسمان کا لفظ اپنے پاس سے لگا لیا، جبکہ وہ آیات اس طرح ہیں کہ بر رفع اللہ علیہ، تو وہاں پر تو اللہ نے اس کا رفع کیا تھا اپنی کی طرف، لیکن مولوی اپنی طرف سے آسمان کا لفظ ٹکا کے پھر اپنے اس کو نازل ہونے کی انتظار کر رہے ہیں، جبکہ آسم نے نزول کا لفظ اس طرح فرمایا تھا۔ نازل ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آسمان سے کوئی نازل ہو تو وہ گرتا ہے، بلکہ مسافر کو بھی نزیل کہتے ہیں، جب کوئی آتا ہے اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کا آنا بھی ایک قسم کا یہ نازل ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو خدا کی قسم کھا کر آسم نے بیان فرمایا ہوا ہے، تو یہ اس کا میں حدیث کا یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم کی حدیث ہے، تو حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 حدیث نمبر 950 کے طور پر نقل کی گئی ہے، قادیانی جماعت کی جو حدیثوں کی کتاب ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ پڑھ کر سامعین کو سنا دیتا ہوں آسم نے کیا فرمایا ہوا ہے۔ آسم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، ابن مریم کون ہوتا ہے؟ مریم کا بیٹا، نازل ہوں گے، آسم نے نازل کا لفظ بھی استعمال فرما دیا۔ میں وہ عربی بھی پڑھ دیتا ہوں، والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ینزل فیکم ابن مریم۔ آسم نے فرمایا لفظ استعمال کیا ہے اور نازل ہونے کا، اور ابن مریم کا لفظ آسم نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب میرے آقا نے دعویٰ کیا، مسیح موعود امام مہدی تو تھے، انہوں نے دعویٰ کیا 1891 میں، 1894 میں کسوف کا نشان ظاہر ہوا ان کی صداقت کے لیے، پھر انہوں نے یہ مسیح موعود کا بھی دعویٰ کر لیا۔ یہ جو پیشگوئی ہے، یہ جو اس کا مرزا صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ میں جو باتیں بتاؤں گا کوئی ایک بات بھی مرزا صاحب کی زندگی میں یہ نہیں پوری نہیں ہوئی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مریم کے بیٹا ہے۔ مریم کون تھی؟ حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا امت محمدیہ میں۔ حقیقت الوحی کتاب کا حوالہ اکثر میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہوا ہے کہ جس میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں میرے سے پہلے کسی ولی، کسی مجدد کو اللہ تعالیٰ نے یہ مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ نہیں بخشا، اس عاجز کو بخشا، اور اس لیے بخشا تھا، وہ انہوں نے بتایا ہوگا، بلکہ انہوں نے تو خود دعویٰ کر لیا مسیح موعود کا۔ میں کہتا ہوں یہ مسیح مریم کا اس لیے بخشا تھا، آگے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت، ایک مسیح سے ابن مریم کی بشارت دی تھی اللہ نے چلا ہوشیار پر میں۔ تو یہ جو ابن مریم ہے ان کا روحانی فرزند ہے، وہ خود نہیں تھے، جیسا کہ ایک شعر ہے مشہور، میں پڑھ دیتا ہوں، انہی کا شعر ہے، فارسی کا الہامی شعر ہے، زی درگاہ خدا مرد بسد عزاز می آیت، مبارک بادت ہے مریم کے عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ دوبارہ آنے والا ہے، وہ خود مریم تو نہیں تھے، وہ ابن مریم ہے جس کی آسم ذکر فرما رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں آسم کا آگے ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے۔ مرزا صاحب حاکم کہاں بنے تھے؟ آگے آنسر فرماتے ہیں وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح دیکھنا، جنگیں تو اب تک چلی جا رہی ہیں، مرزا صاحب تو 100 سال پہلے ہو کے چلے گئے، اب دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، بڑی بڑی جنگیں عالمی، اور اس کے بعد آج بھی دیکھو، آج کل بھی ہم جنگوں میں پھر رہے ہیں، لیکن اس کے متعلق آنسر فرما رہے ہیں ابن مریم کے متعلق، وہ جنگوں کو ختم کر دے گا۔ تو مرزا غلام صاحب اگر اس پیشگوئی کے مصداق ہوتے جو آسم نے قسم کھا کر بیان فرمائی ہے، تو جنگیں تو ختم ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ آنے کے بعد وہ چلے جاتے تو جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں ہوئی۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس کا مصداق ان کا وہ روحانی فرزند ہے، اس پیشگوئی کا مصداق۔ آگے آسم فرماتے ہیں، اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے جو لکھا ہوا ہے،
کیونکہ انہوں نے لفظی ترجمہ نہیں، بعض چیزیں ایسے مطلب کی ہوئی ہیں، میں ان کے مطابق ہی پڑھ رہا ہوں. تو لب الباب یہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے، وہ ٹھیک لکھا ہے. اس لحاظ سے میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں. آگے ترجمہ میں ہے کہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. اہل کتاب سے مراد یہاں پر عام پوری امت محمدیہ کے علماء بھی سب لوگ لیتے ہیں کہ یہود و نصارہ مراد ہیں، کیونکہ وہ دونوں جو امتیں ہیں وہ صاحب کتاب ہیں. عیسیٰ علیہ السلام انجیل وہ نازل ہوئی تھی ان پر، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی. تو یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں اہل کتاب ہیں. تو پھر آنس نے فرمایا کوئی نہیں. ابو ہریرہ پڑھتے ہیں، وہ آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 160 جماعت احمدیہ کے مطابق، اور غیر احمدی مسلمان جو ہیں ان کے مطابق 159 ہے. تو ترجمہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. اب سوال یہ ہو کہ مرزا غلام، میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب تو جا چکے ہیں، 100 سال کا عرصہ سے زیادہ ہو گیا ہے. تو اب دیکھیں نا، پورے ٹھیک ہے انہوں نے تبلیغ زبردست جد و جہد کی تھی، بڑے عیسائی مسلمان بھی ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اکثریت تو آج تک بھی منکر ہے مرزا غلام صاحب کی، اور یہودی بھی منکر ہیں. تو یہاں پر تو لکھا ہوا ہے اس آیت میں النساء، سورہ النساء آیت نمبر 160 میں احمدیوں کے مطابق کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. یہ واقعہ جو سارا ہے اس وقت تک عملاً نہیں ظہور میں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں جو پیش گوئی آنس میں فرمائی، اس کی مصداق میرے آقا مرزا غلام احمد محمدی مریم وہ نہیں تھے، اس کا مصداق ان کا روحانی فرزند ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے ترجمہ پڑھ دیا. میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں سامعین کو، لیکچر تھوڑا سا طویل ہوگا تو ہوتا رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مزید لوگوں کو بتاؤں ان باتوں کو. تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا، یعنی اس کا زمانہ وَيَضَعُ الْحَرَبَ، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی خاتمہ کا زمانہ ہوگا. اس کے حوالے سے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یسیع نبی بنی اسرائیلی سلسلے میں نبی ہو گزرے ہیں. آخری زمانے کے امام کے حوالے سے یسیع، یہ ان کی کتاب ہے ایک، باب نمبر 2 آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یہ یسیع نبی صاحب انہوں نے پیش فرمائی تھی بنی اسرائیل کے سلسلے میں، یہ پہلے ہو چکے ہیں نبی. تو میں نے حوالہ دے دیا. ترجمہ اس طرح ہے وہ پیشگوئی جو انہوں نے فرمائی، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا. یہ لفظ ہے یسیع نبی کے، میرے نہ سمجھنا. اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو بھالیں اور اپنے بھالوں کو بڑی درانتیاں بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ نہ کرنا سیکھیں گے. میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے سب سے کہوں گا جو میرا لیکچر سن رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں مرزا غلام صاحب تو 1 صدی پہلے چلے جا چکے ہیں. تو یہ یسیع نبی کی جو باتیں کہاں پوری ہوئی ہیں ابھی تک؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ آنس ہم نے جیسا فرمایا ہے اور جیسا کہ یسیع نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ سب باتیں وہ جو ابن مریم جس کی آنس نے خبر دی ہوئی ہے امت محمدیہ کو، یا وہ جو مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ شعروں میں دی تھی، اس کی زندگی میں اس کے زمانے میں یہ باتیں پوری انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گی. تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا اب یہ جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں. تو آگے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام میں نبی کا نفس بھی دخل دے دیتا ہے، اور ایسے دخل میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے. اس حوالہ سے میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. یہ آئینہ کمالات کا حوالہ ہے، اور روحانی خزائن جلد 5 صفحات 114 تا 116 پر حضور علیہ السلام کی یہ تحریر ہے. میں پڑھتا ہوں. یہ جو شروع میں نے 2 آیات تلاوت کی تھی سورۃ الحج کی، آیت نمبر 53 جو ہے اس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
اجتہادی غلطی کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آنسم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں، اور وہ سہو بشیت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا، بلکہ وہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے۔ سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مثال عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کی پرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے کہ چلنے والی نہر کا ایک مصلیت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس سے پانی اٹھا لیا گیا۔ یہی حال سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بطور خاص مصباح صاحب کو میں کہہ رہا ہوں، یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ سامنے کرام یہ جو انہوں نے فرمایا نا، جس کا میں جواب دے رہا ہوں، اپنا مصباح صاحب فرماتے ہیں نا، مصباح بلوچ صاحب فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، تو وحی اور الہام کی وضاحت تو اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں نے صاحب بتا دیا، مرزا غلام صاحب کا حوالہ بھی دے دیا، مصباح بلوچ صاحب اب یہ جو آپ نے کہا ہے سب جھوٹ نہیں بولا آپ نے، اس میں ملت کا فدائی پروگرام نے، نبی مرزا صاحب تو فرماتے ہیں نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضہ میں لے کر اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کی منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ جو کہ دراصل غلط پرائے میں ہوتی ہیں اور آئندہ زمانے میں کے لیے وہ آزمائش کا موجب بنتی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا کر پھر وحی کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آگے چل کر مزید تفصیل بھی بتاؤں گا، ضمنی سے کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں جو وحی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی نا، یہ ذکی غلام کے ساتھ مرزا صاحب نے اپنے قلم سے لڑکا لکھ دیا، یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ لڑکا ہے کوئی، آگے تفصیل جا کے بتاؤں گا، یہ لڑکا نہیں تھا، یہ ذکی غلام وہ موت نشان رحمت ہے، تو یہ بطور لڑکا تو اللہ نے دیا ہی نہیں، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو مبشر الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر نازل فرمایا اس میں سب بتا دی لوگوں، اللہ نے ملہم کو بھی بتا دی بالواسطہ رنگ میں، اور اس کے ماننے والوں کو بتا دی، لیکن آج تک قادیانی مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو جو باتیں کہی ہیں نا نام نیاز خلفان ہے اس کے متعلق وہ لگے ہوئے ہیں، لڑکا لڑکا لڑکے کی باتیں کر رہے ہیں، بھلے ان کو سمجھ نہیں آتی، میں بارہا بتا چکا ہوں، آگے چل کے پھر میں بتا دوں گا کہ یہ جو مثلا لڑکا لکھنا تھا نا، یہ اتحاد تھا مرزا غلام صاحب کا، اس سے یہ ٹھوکر کھا گئے سارے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دل سخت تھے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر جو 54 ہے اس میں یہی بات فرمائی ہے کہ ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کی ان کے لیے بن جاتی ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ تو باہر امید ہے سامعین کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا اور مصباح صاحب کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سب جھوٹ تھا، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، میں نے مثال دے دی ہے۔ تو وہ مرزا صاحب کا حوالہ بھی پڑھ دیا ہے نا کمالت اسلام کا۔ ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے آگے ملہم کا لفظ لڑکا لکھنا اور ذکی غلام کو حضور صاحب کا ساری عمر اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہنا، یہ وہی بات تھی، ایک اتحادی صاحب کہہ لیں، یہ مرزا غلام صاحب کے فہم کو اللہ نے اپنے قبضہ میں لے کر یہ کام کروا دیا ان سے، اللہ کی رضا کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ میں کبھی نہیں کہا میں نے کہ مرزا غلام صاحب سے نے جان کے یہ کام کیا، نہیں، وہ صادق انسان تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ ہاں، اللہ نے ان کی اپنے فہم کو اپنے قبضہ میں لے کر یہ چیزیں کروا دیں، وہ انہوں نے کر دیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ لڑکا ہی ہے میرا، کیونکہ اللہ نے اس کی وہ ذہن بنا دیا ان کا
کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لڑکا ہے میرا، انہوں نے پھر لکھ دیا۔ ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں اس حوالہ سے، یہ حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی حسین جلد 5 صفحہ 577 پر بھی ذکی غلام کے حوالہ سے محمدی مرزا غلام صاحب نے ایسی ہی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں فَسَا يُؤْتَى لَكَ غُلَامًا زَكَّىٰ من صُلْبِكَ وَذُرِّيَّاتِكَ وَنَسْلِكَ وَيَكُونُ مِنْ عِبَادِنَا الْوَجِيهِينَ، یعنی ان قریب تجھے ایک ذکی غلام تیرے ہی صلب، ذریت اور نسل سے دیا جائے گا، اور وہ ہمارے بجی بندوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، یہ جو اردو کے لفظ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے جو عبارت ہے، جو عربی عبارت ہے اس کا ترجمہ ہی ہے، یعنی ایک ذکی غلام تیری ہی صلب، ذریت اور نسل سے دیا جائے گا، اور وہ ہمارے وجی بندوں میں سے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذکی غلام تو اللہ نے بطور لڑکا دیا ہی نہیں۔ میں نے بارہا بتایا لوگوں کو کہ وہ مبشر الہامی کلام جو ہے، مرزا غلام صاحب کی اولاد نرینہ ختم ہو گئی 14 جون 1899 کو، چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد جو پیدا ہوا۔ اس کے بعد ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 8 کم و بیش الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر اللہ نے نازل فرمائی کہ میں بشارت دیتا ہوں، ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، حلیم غلام کی دیتا ہوں، اور ایسے غلام کی دیتا ہوں جو حق اور اللہ کا مظہر ہوگا، اور نافلہ غلام کی خبر دیتا ہوں، یاجا کی خبر۔ یہ ساری جو صفاتی نام ہیں اسے وجود کے ہیں مسلم موت کے، تو اللہ تو بشارتیں دے رہا تھا، اللہ نے تو بطور لڑکا اس کو دیا ہی نہیں۔ مرزا صاحب یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام کا دوسرا حوالہ میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی کو علم نہیں دیتا، اپنے اجتہاد سے وہ بات کہتا ہے، اور ایسی باتیں تب ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دوں جو کہ اس کے ماننے والوں کو بعد میں پھر میں آزمائش کروں گا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ جو اجتہادی غلطی نبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ یہ ہوتی ہے، اللہ اس کو اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جیسے 14 جون 1899 کو نرینہ اولاد تو ختم ہو گئی، مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا، تو اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کیوں دے رہا تھا؟ وہ بتا رہا ہے بندے میں بشارت دے رہا ہوں، یہ تو پیدا ہوگا ابھی، تو وہ تو پیدا نہیں ہوا ان کے گھر میں لڑکا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موت بطور اسماعیل لڑکا تو اللہ نے مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں۔ تو یہاں پر آگے میں چل کر ایک اور بات بتاتا ہوں سامعین کرام، اور یہ بھی کھلا حوالہ ہے، یاد رکھیں کہ ازالہ وہام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 473 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ بھی بڑے کھلے ہیں۔ یہ جو مصباح صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تشریح کرتا ہے فلانا، یہ اس کا یہاں پر بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب مصباح صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں غلطی کا احتمال صرف ایسی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے منہ با منہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 با کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور صورت متشابہ اور امور متشکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی گواہ کی ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھا گیا ہو۔ حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، مصباح بلوچ صاحب سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں۔ اچھا، اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو وحی اور الہام کی وضاحت تو اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا اس کا کیا مطلب۔ میرا سب تو فرما رہے ہیں، عاصم کی مثال دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عاصم نے بھی جو کچھ اس زمانے میں جو انہوں نے محسوس کیا، جس طرح بیان کر دیا اپنے قواہ جو جسمانی تھے اس کے مطابق علم پا کر، تو ہو سکتا ہے کہ آگے دیکھیں نا، اب دجال ظاہر ہو گیا، مسلمان کیا سمجھتے ہیں دجال کے بارے میں؟ وہ تو لکیروں کو فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابن مریم کی کہ کیا اس کی اور 70 با مطلب سواری جو ہے گدھا،
اس کا جو آنسر نے بتایا ہے، اب وہ تو کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. تو مقصد میرا مصباح بلوچ صاحب سے عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ غلط بیان کر رہے ہیں. اللہ کو علم تھا. یہ جو پیشگوئیاں آسم کو اللہ نے بتائی ہیں دجال کے بارے میں، دجال کے گدھے کے بارے میں، ابن مریم کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، اصل حقیقت اللہ کو علم تھا، اور اپنے وقت پر اللہ نے وہ حقائق ظاہر فرما دیے اور وہ نشانیاں بھی ظاہر فرما دیا اور سب چیزوں کو پتہ لگ گیا. آپ دیکھیں نا اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ جہاز جیسی سواری بھی دنیا میں ایجاد ہو جائے گی جو ہوا میں اڑے گی. یہ بحری شپ کیسے چل رہے ہیں آج کل؟ تو یہ دجال کے گدھے ہی ہیں. تو ہیں کس میں ریل چلتی ہے، یہ دجال کے گدھے ہیں. اچھا، اس کے بعد سامعین کرام اور پینل کے علماء کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ الہامی پیشگوئیاں جن نبیوں پر نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کی حقیقت ان پر، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت ان نبیوں پر نہیں کھولتا بعض اوقات، بلکہ آئندہ زمانہ میں جو وجود ان پیشگوئیوں کے مصداق ہوتے ہیں یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مصداق بنانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان وجودوں پر ان الہامی پیشگوئیوں کی حقیقت کو کھولتا ہے. مثال کے طور پر امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی کی حقیقت حضرت مرزا غلام صاحب پر کھلی تھی، اور کھلی اس طرح تھی کہ ان کو اللہ نے علم دے دیا. انہوں نے 1891 میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر 3 سال کے بعد 1894 میں وہ کسوف و خسوف کا عظیم و شان نشان جو ہے وہ آسمان پر اللہ نے ظاہر فرما دیا. ظاہر ہے کہ پھر مرزا غلام صاحب کو حق یقین ہو گیا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے سچ بتایا کہ اے میرے بندے، میرے پیارے نبی کی جو پیشگوئی ہے امام مہدی کے حوالہ سے اس کا مصداق تو ہے. اور پھر وہ کسوف و خسوف کا نشان بھی ظاہر فرما دیا. اس کا حوالہ جو ہے سامعین کرام، میں وہ جو تحفہ گول عربیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 142 144، تو یہ آپ وہاں سے پڑھ لینا، میں نہیں پڑھتا وقت بچانے کے لیے. اور شروع میں صرف یہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں 1300 برسوں میں بہترین لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا. تو وغیرہ تفسیر پڑھ لیں، میں وقت بچاتا ہوں. میں حوالہ میرے پاس ہے، میں نہیں پڑھتا، آپ پڑھ لیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے. اچھا، دوسری یہ ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی. مرزا غلام صاحب کو اتنا تو علم دے دیا اللہ نے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس کی میں نے خبر دی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہوئی ہے کہ وہ موسوی سلسلے میں وہ جو ذکی غلام تھا پیدا ہوا، موسوی مریم علیہ السلام کے بطن میں بغیر باپ کے جس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی، وہ نہیں ہے. اس کی خبر نہیں دی آسم نے، نہ وہ آسمان پر زندہ گیا ہوا ہے اور نہ اس نے آنا ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے. یہ خبر بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دے دی تھی. اور مرزا صاحب نے بڑی تحقیق کے بعد قرآن مجید میں سے 30 آیات نکال کے عالم اسلام کے مولویوں کے آگے، مومنوں کے آگے رکھ دیں کہ یہ 30 آیات ہر 30 السلام کو فوت شدہ ثابت کرتی ہیں. تو یہ ان کو پتہ لگ گیا، لیکن وہ خود اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق نہیں تھے، جبکہ وہ خود دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مسیح موعود ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایک بشر تھے، پہلے بشر تھے، پھر نبی تھے، امتی نبی، عظیم و شان نبی امتی، لیکن پہلے بشر تھے. اور بشر کے ساتھ صحت تو خطا تو ہوتی ہے. تو جب کہ یہ انہوں نے سچ بتا دیا لوگوں کو کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، 30 آیات نکال کے آگے امت کے علماء کے آگے رکھنی کہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور اس کا مصداق وہ نہیں ہے، یہ امتی کو فرد ہے آسم کی اس پیشگوئی کا مصداق، جس کے حالات اور واقعات اس مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتے جلتے ہوں گے. اور وہ بھی یعنی کہ وہ یہودیوں میں آیا تھا، یہودی بدبختوں نے اس کے ساتھ کیا اور آئندہ محمدی امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا ذکی غلام یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا واسطہ بھی ایسے یہودی صفت لوگوں سے ہونا تھا. جس جماعت میں اسے پیدا ہونا تھا وہ یہودی صفت لوگ ہوں گے. آج قادیانی جماعت کا کیا حال ہے؟ یہ یہودی صفت لوگ ہیں، اتنے دل سخت ہیں ان کے، کسی بات کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور تقویٰ سے آری. اور نبیوں کے وہ قاتل تھے، یہ مجددین کے قاتل ہیں. حدیث مجددین کو جھوٹی قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے مطلب کیا کہتے ہیں خلیفے ہیں، یہ خلیفۃ المسیح بنے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعل ساز لوگ ہیں.
تو حضرت مرزا صاحب نے وہ نہیں تھے خود آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق نہیں تھے، جبکہ انہوں نے غلطی سے دعویٰ کر لیا، جبکہ انہوں نے وفات مسیح بتا دی لوگوں کو کہ وہ پہلا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے، آنے والا امتی فرد ہے کوئی۔ ایک حدیث سے رکھا، ابھی میں نے آسم نے قسم کھا کر فرمایا ہوا ہے کہ ابن مریم کا بیٹا نازل ہوگا تو حاکم عادل ہوگا، لڑائیوں کو موقوف کر دے گا اور سوروں کو قتل کر وغیرہ وغیرہ، ساری یہ باتیں بھی، یہ ساری باتیں، اور اسی طرح 20 فروری 1886 کی نامی پیش گوئی جو محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، ان سب کا علم اس عاجز کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے علم دیا تو مجھے علم ہوا، میں تو کہ امی انسان ہوں، مذہبی دنیا میں کوئی علم نہیں تھا میرا، جب اللہ نے مجھے معمول فرمایا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولیں، اور آج میں بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات میرے احمدی جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں یا علماء ہیں قادیانی یا لاہوری، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور سخت ناراضگی کہ جیسے جب میں کہتا ہوں نا کہ مرزا غلام صاحب اس نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کے مصداق نہیں تھے۔ ہاں انہوں نے وفات مسیح کے بتا دیا امت کو، لوگوں کو بتا دیا، وہ خود نہیں تھے، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ باتیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ وہ حقیقت ہے۔ یہ اس نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ان کا وہ روحانی فرزند ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت ملی تھی، لیکن وہ امام مہدی جو اس کی مصداق دے ان کو بالکل دعویٰ سچا ہے۔ تو اس مسلم موت کی پیشگوئی کا بھی ان کو علم نہیں ہوا۔ اللہ بتاتا تو علم ہوتا نا، وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے اس ذکی غلام کو، لڑکا سمجھتے رہے۔ اور میں 2 حوالے دے چکا ہوں، آئینہ کمالت میں سے ایک حوالہ ایک ذکی غلام کے آگے وہ لڑکا لکھ دیا، وہ جس بچے پر وہ لکھتے تھے ہاتھ، یہ ہے وہ ذکی غلام ہے، یہ مسلم موت، وہ اللہ فوت کر لیتا تھا۔ اور جن لوگوں کو پر ہاتھ نہیں رکھا وہ زندہ رہے، انہوں نے طویل عمریں پائیں۔ بشیر احمد اول کے متعلق کہا وہ فوت ہو گئے، صاحبزادہ مبارک احمد کو کہا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، اس پیشگوئی کا مصداق، اس کو فوت کر لیا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد کے متعلق انہوں نے نہیں کہا، بطور تفاول کے نام رکھے، زندہ رہے، لمبی عمریں انہوں نے پائیں۔ نافلہ موت کی پیشگوئی انہوں نے مرزا غلام صاحب اپنے پوتے، پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد اس پر چسپاں کر دیا۔ حقیقت الوحی کا حوالہ میں نے بارہا پڑھا ہے، آپ لوگ الغلام.com پر میرا مضمون ہے کہ دوسرا یا تیسرا، اس میں آپ حقیقت الوحی کا وہ حوالہ پڑھ لیں جس میں مرزا غلام صاحب نے اس پیشگوئی کو انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ عندی، اس کو انہوں نے پوتا سمجھتے اس پر لگایا، مرزا نصیر احمد ابن مرزا محمود احمد پر، وہ پوتا بھی اللہ نے فوت کر لیا۔ تو دراصل یہ نافلہ جو ہے نا یہ پوتا نہیں ہے، اللہ نے بطور زائد انعام کے مرزا غلام صاحب کو ذکی غلام کے متعلق یہ بشارتیں دی ہوئی ہیں کہ یہ زائد انعام کے طور پر یہ ذکی غلام میں تجھے دے رہا ہوں، نشان رحمت دے رہا ہوں، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے۔ اے میرے بندے تیرے مشن کو، تیرا مشن کون سا ہے؟ وہی جو مکہ سے شروع ہوا تھا اسلام کا، تو وہی اسی کی تجدید تیرا مشن ہے، اس مشن کو وہ مکمل کرنے والا ہوگا۔ یہ جو نشان رحمت یا یہ جو ذکی غلام کی بشارت دینا یہ نافلہ ہے تیرے لیے۔ تو مرزا غلام صاحب ایک انسان تھے، بشر تھے، وہ پوتا سمجھ بیٹھے کہ یہ میرے کو پوتے کے متعلق خبر ہے، وہ پوتے پر لگا بھی دی، اللہ نے فوت کر لیا۔ اس کے بعد یہ جو نام نہاد خلیفے ہیں انہوں نے اشارے کر دیے مولویوں کو کہ بھی اس پیشگوئی کو مرزا ناصر پر لگا دیں، تو انہوں نے مرزا ناصر پر لگا دی، جبکہ مرزا ناصر نے کبھی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نافلہ موت جو ہے اللہ نے مجھے بتایا کہ میں اس کا مصداق ہوں، کبھی نہیں انہوں نے کہا، یہ حلفاً یہ کوئی کلیم نہیں کیا۔ جعل ساز مولوی قادیانی انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح مرزا بشیر احمد کو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قمر الانبیاء بنا دیا، خود مسلم موت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، پھر خود اپنے شاعراگی کٹوا لی۔ مرزا بشیر احمد جو ان کا چھوٹا بھائی تھا کبھی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ قمر الانبیاء کی جو پیش ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے والد مرزا غلام احمد السلام پر نازل فرمائی تھی، اس کا مصداق اللہ نے مجھے بتایا کہ تو ہے، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کا جھوٹ تھا جو ان کے ذمہ لگا دیا گیا، اور حقیقت وہ ہے ہی نہیں کہ وہ قمر الانبیاء یہ نافلہ موت سارے وہ موت نشان رحمت موت ذکی غلام وہ مسلم موت ہی تو ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم اور اس طرح مسلم موت کی جو پیشگوئی سارا اس آج پر دیا، نہ صرف دیا بلکہ اس کی نشانیاں دی۔
قطعی علمی الہامی موعود ثبوت دیا اس حادث کو کہ اے عبدالغفار اس پیشگوئی کا مصداق تو ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ نے مجھے دیا، علم بھی دیا اور ثبوت بھی دیا۔ امید ہے جناب مصباح بلوچ صاحب کو بھی اور دیگر علماء کرام اور قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نبی اپنی وحی اور الہام کی بعض اوقات تشریح کر بھی سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات نبی سے الہی رضا کے مطابق اجتہادی غلطی بھی ہو جایا کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں اس کی وحی میں دور کر دیتا ہے، بتاتا نہیں اس کو کہ میں نے دور کر دی ہے۔ یہ بالواسطہ رنگ میں، جیسے ذکی غلام کی ابھی میں نے مثال دی ہے کہ وہ ملم کی وہ غلطی تھی، اجتہاد تھا اس کا، بریکٹ میں لڑکا لکھنا، لڑکا تو دیا ہی نہیں، لیکن اللہ نے 1881 سے لے کر 6/7 1907 تک ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل فرما کر بتا دیا بالواسطہ رنگ میں کہ یہ تیرا لڑکا نہیں ہے، یہ تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ آگے مصباح صاحب فرماتے ہیں اپنی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن یہاں جو کلام جس کی ہم بات کر رہے ہیں پیشگوئی مسلم موت کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ایک بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ وہ تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قطع نظر اس بحث کو اگر ہم بالفرض قبول بھی کر لیں کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، یہ ایک مضمون ہے الگ، یہ میں نے ان کے لفظ پڑھے ہیں، آپ ویڈیو سن لیں جو شروع میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، دوبارہ سن لیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب یہ اپنے ان الفاظ میں سب جھوٹ بولا ہے مصباح بلوچ صاحب نے، میں بتاتا ہوں، آپ مسعود دیتا ہوں۔ میں سامعین کو اور مصباح بلوچ صاحب کو بھی جواباً عرض کرتا ہوں کہ یہ جو الہامی پیش ہوئی ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھتا، میں بارہا پڑھ چکا ہوں۔ یہ پیش ہوئی جو الہامی ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتا ہے چلہ ہوشیارپور میں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ یہاں سے شروع ہو کر یہ ساری آگے چل کر دوسرا حصہ اس طرح ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ وہ لڑکے کے متعلق ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ چوتھا حصہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہ آخر تک وکان امر مقضیہ تک یہ چلتا ہے الہام۔ اشتہار 20 فروری 1886 ہے، تو آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ سارے مبشر الہامات پڑھ لیں تو ہم دیکھ لیں۔ تو یہ 20 فروری 1886 کو پیشگوئی جو نازل ہوئی تھی، تو یہ الہامی پیشگوئی ہے جس کے متعلق ہمارا تنازعہ ہے۔ تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں دوسرے نمبر پر کہ اس الہامی پیشگوئی کا مرکزی کردار نشان رحمت ہے، اور وہ ذکی غلام ہے، نہ کہ لڑکا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے چل کر دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ میں سامعین سے کہوں گا اور مصباح بلوچ صاحب سے بھی کہوں گا، سورۃ مریم آیت نمبر 17 سے 22 تک پڑھے۔ وہاں پر اللہ نے موسی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دی، اور اس نے آگے سے کہا کہ میں تو شادی شدہ نہیں، نام بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہوگا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں دوں گا تو وہ دے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر پھر غالباً آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ایک نشان بناؤں گا، اور ایک رحمتم منا اور آیاتم منا اس قسم کے لفظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بناؤں گا، اور وہ میری طرف سے ایک رحمت ہوگا۔ تو یہی بات مرزا غلام صاحب کو جو چلہ ہوشیارپور میں پیش ہوئی دی ہے، اس کے متعلق اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آگے چل کر ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، جس کے آگے ملہم لڑکا لکھتا ہے، جبکہ وہ تو اجتہاد غلط ہے، اس کو اللہ نے رد کر دیا اپنے مبشر الہامی کلام میں۔ تو یہ ذکی غلام، یہ رحمت کا نشان، ایسے ہی جیسے سورۃ مریم میں موسوی ذکی غلام، موسوی مسیح صاحب نے مریم، موسوی کلمۃ اللہ، اس طرح وہ محمدی سلسلے کا وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام یا کلمۃ اللہ اور مسیح صاحب نے مریم وہ ہے، یعنی امت محمدیہ کا وہ موسوی ذکی غلام جو ہے نا، وہ بالکل مثیل ہے موسوی سلسلے کے ذکی غلام کا۔ تو یہ امت محمدیہ کا مسیح صاحب نے مریم جو ہے،
وہ اس کا موسوی حصے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذیل ہے. تو یہ بات ہے. تو یہ صورت مریم آپ لوگوں کو بتائے گی. اگر آپ میں تقوی ہے مصباح بلوچ صاحب، تو میں یہ جو دلائل دے رہا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تیسری بات، اس الہامی پیشگو میں صرف ایک بیٹے کی پیشگو نہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے، نہیں ایک بیٹے کی، بلکہ اس میں دو وجودوں کی بشارت دی گئی ہے. مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ. یہ ایک ذکی غلام ملے گا. ایک بجی اور ایک دو ہوتے ہیں کہ ایک ہی ہوتا ہے؟ لمبی کہانی ہے، میں چھوڑتا ہوں اس بات کو. میں نے بارہا اپنے مضمونوں میں، اپنے لیکچروں میں، خطبات میں ذکر بتا دیا ہے کر کے. لوگ مرزا صاحب بھی پہلے ایک ہی سمجھے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھا. بڑی تفصیل بعد میں انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ ایک نہیں یہ دو ہیں. تو بہرحال ایک لمبی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. آپ یہ نہ جھوٹ بولیں کہ ایک لڑکی بیٹے کی بیٹے، بلکہ بیٹا تو ہے ہی نہیں مسلم موت. ہاں ایک بجی اور پاک لڑکا جس کا مصداق بشیر اول تھا، اللہ نے اس کو فوت کر لیا، اس کے آگے مسیح کی بشارت دے دی. اور اس کے بعد پھر ایک ذکی غلام تجھے ملے گا جس کو ملہم، یہ دونوں وجودوں کو ایک سمجھتی ہوں. اس کے آگے بھی اس نے لڑکا لکھ دیا، کیونکہ لڑکی متعلق اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا. یہ ذکی غلام کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے نہ اس الہام میں مفصل الہامی پیشگوئی میں، نہ ہی بعد میں ان کی وفات تک کسی وحی میں، مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والی وحی میں اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم اور ذریت سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ یہ تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا. ایسے الفاظ نازل نہیں کیے. لڑکی کے متعلق بتا دیا کھول کے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق سارا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، اپنے پاس. ملم کو نہیں بتایا. ملم اپنے اتحاد کے ساتھ ہی اپنے لڑکوں پہ وہ ڈھونڈتا رہا. جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتا تھا وہ فوت ہو جاتا تھا. جن لڑکوں کو بطور تفاول کے طور پر نام رکھے وہ زندہ رہے. نافلہ موت کے حوالے سے بھی جس پوتے پر کہا یہ نافلہ موت ہے، میرا پوتا ہے، اس کو فوت کر لیا، جبکہ وہ نافلہ وہ تو زید انعام کے طور پر نافلہ ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے آگے 3 حوالے پڑھ دوں کہ یہ جو ہے نا، مطلب کہ پہلے تو بشیر اول اس کا مصداق تھا. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اس کا پہلے مصداق جو تھا اس کا بشیر اول تھا. اللہ نے 15 ماہ کے بعد زندہ رکھ کر کے اس کو فوت کر لیا. اس کے بعد اس کے مسیح کی بشارت دے دی. مثال کے طور پر یہ جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 131، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ. اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے. وہ اپنے کاموں میں اول العزم ہوگا، یخلق من یشاء. آگے تذکرہ صفحہ 131 پر یہ ہے، یہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الفاظ اس طرح ہیں: ایک الہام میں اس دوسرے پسند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا. یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق من یشاء. تو میں بعض کو سوچتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب کے اپنے اتحاد تھے جو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں محمود کے حوالہ سے کہی ہیں، جبکہ امر محمود مرزا بشیر الدین محمود کا کردار سب احمدی لوگ جانتے ہیں کیا وہ کرتے رہے تھے. تو بہرحال یہ بشیر اول کو فوت دے کر یہ دوسرے بشیر کی بشارت تھی، یہ اس کا الٹرنیٹ تھا بشیر اول کا. ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ اس طرح ہے کہ یہ سر الخلافہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر، تذکرہ صفحہ 130 پر یہ الفاظ ہیں. یہ عربی الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں وقت بچانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا. اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے. اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مسیح عطا ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا. وہ دوسرا بیٹا بشیر الدین محمود تھا. تفال کے نوت پر نام رکھا مرزا صاحب نے ان کا. تو یہ جو فرمایا ہے وہ عربی الفاظ یہ ہیں کہ انا نردہ الیک تفضلا علیک، کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے. یعنی یہ دوسرا بشیر جو ہے بشیر اول کا وہ مثیل تھا. تو باقی آگے کرتوت جو ہیں بشیر الدین محمود کے، وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ کیوں اس نے
کام کیے، ان پر الزام لگے، لوگوں کی عزتیں لوٹیں اس نے، پھر جھوٹا دعویٰ کیا، کیونکہ وہ ذکی غلام تو تھا ہی نہیں. ذکی غلام کی تو بشارتیں 6-7 نمبر 7 تک جاری رہتی ہیں مرزا غلام صاحب پر. تو وہ مسلم وہ تھا ہی نہیں، جھوٹا دعویٰ کر لیا 1944 میں ایک نفسانی خواب دیکھ کر. پھر 10 سال کے بعد، پھر 10 مارچ 1956 کو ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قہری تجلی کے ساتھ اس کی وطین کو قطع کر دیا. یہ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی زندہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ملے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم اس نماز میں اس کے پیچھے تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا، اللہ نے اس کی وطین کو قطع کر دیا. تو یہ جو بھی اللہ پر افترا کرے گا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا. سورۃ الحقہ کے مطابق اللہ فرماتا ہے میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا، اور پھر جب میں یہ کام کروں گا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو مجھے اس کام سے باز رکھ سکے. تو یہ بات ہوئی اس کے ساتھ، یہ سب جھوٹ اس نے بولا تھا. تو ذکی غلام، یہ تو بشیر کی بات ہے نا، مثلا سو تجھے بشارت ہوگی کہ بجی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا. آگے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا جس کو ملہم آگے بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، یہ اس کا سیف تھا. تو یہ ذکی غلام 1881 سے شروع ہوتا ہے اس کا الہام. انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. یہاں اس الہام سے اس کی بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر چلہ ہوشیارپور میں تفصیلی پیش ہوئی. پھر آگے 6-7 نمبر 7 تک یہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس پر جاری رہتی ہیں ملہم پر. جبکہ اس کی نرینہ اولاد کا سلسلہ 14 جون 1899 کو ختم ہو جاتا ہے مبارک احمد کی پیدائش کے بعد. اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہوتی ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ. تو یہ کیا بشارتیں تھیں؟ تو وہ تو اس نے پیدا ہونا ہے. تو اللہ نے ذکی غلام کے حوالہ سے بھی ملہم پر بالواسطہ رنگ میں ظاہر کر دیا کہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں. یہ 6-7 1907 کے بعد 23 جماعت میں پیدا ہوگا. اگر اللہ چاہتا تو مرزا صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا کر دیتا. اور یہ اللہ کا فضل اس عاجز کی قسمت میں آ گیا. اللہ نے مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد میں اس عاجز کو بطور موعود ذکی غلام مسیح الزمان، موعود نشان رحمت، موعود مسلح، موعود پس موت کے آپ سب لوگوں کے آگے کھڑا کیا ہوا ہے. اور میں دعویٰ رکھتا ہوں اس بات کا. یہ ذکی غلام کی میں نے وضاحت کر دی اور بجی اور پاک لڑکی کی وضاحت ہو گئی ہے. آگے میں بتاتا ہوں کہ ذکی غلام یا نشان رحمت کا ایک صفاتی نام ہے حلیم. جیسے اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات ہو گئی. مرزا صاحب نے ان پر یہ پیشگوئی لگا دی کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یہ میرا بیٹا چوتھا لڑکا ہے مبارک احمد، وہ فوت ہو گئے. 16 ستمبر 1907 کو وہ فوت ہوتے ہیں. تو یہ ابتلا تھا، سخت ابتلا تھا میرے آقا کے لیے. تو جب وہ فوت ہو گئے، جب اس کو دفن کر دیا، اسی دن مرزا غلام صاحب پر یہ الہام ہوتا ہے 16 ستمبر 1907 کو، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. پھر 1 ماہ کے بعد اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے ملہم پر کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدر عید مبارک عبادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے مبارک امن کی جگہ ہوگا، اس کا مسیل ہوگا جب وہ منزلہ مبارک امن ہوگا. ایسا کہ عید کا نا تیرے لیے مبارک ہو. تو یہ جو الہام تھے اس پر ملہم پھر امید لگا بیٹھے کہ یہ میرے گھر میں ضرور پیدا ہوگا، یہ لڑکا ہوگا میرا. تو اس حوالے سے میں ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. ان الہاموں کے بعد یہ جو حوالہ جو ہے یہ اشتہار نمبر 279 ہے، 5 نومبر 1907 کو حضور علیہ السلام نے لکھا. تذکرہ صفحہ 622 اور مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 578 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ حضور صاحب سمجھ بیٹھے کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، تو وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حلیم غلام ابھی پیدا ہوگا میرے گھر میں. اب دیکھیں حضور صاحب کیا فرماتے ہیں اس اشتہار میں جو میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا نا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکی کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. وہ غلام کو جہاں پر بھی وہ ترجمہ کرتے رہے ہیں اپنی کتابوں میں وہ لڑکے ہی کہتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں. ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا. پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بامجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک فوت نہیں ہوا
بلکہ زندہ ہے. تو آپ دیکھیں نا، عملاً دیکھا جائے تو مبارک کا وہ مسیل تو بطور جسمانی لڑکا اللہ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا، وہ پیدا ہی نہیں ہوا. 26 مئی 1908 کو وفات ہو گئے. تو یہ عاجز دعویٰ رکھتا ہے مسیل مبارک احمد ہونے کا. اور میں خوش نصیب انسان ہوں اس دنیا میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کا سب سے پیارا بیٹا چوتھا صاحبزادہ مبارک جو ان کو بخشا تھا 14 جون 1899 کو، اس کو 7 سال کا جب ہو گیا فوت کر کے اس کی مسیل کی خبر دی تھی. جیسے کہ ابھی میں نے الہام پڑھی ہے، نان بشو کا بے غلام حلیم جنزل المنزل مبارک. یہ مسیل مبارک احمد کی خوش نصیبی کا فضل یا رحم اللہ کا اس عاجز کی قسمت میں نکلا. اس وقت دنیا میں نہ صرف عبدالغفار جمعہ کے طور پر زندگی گزار رہا ہوں، بطور مسیل مبارک احمد کے بھی میں مرزا غلام صاحب کو وہ روحانی فرزند کے طور پر زندگی گزار رہا ہوں کہ جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اکتوبر 1907 کو مرزا غلام صاحب کو ان الہام میں دی تھی کہ انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل مبارک ساکیہ آمدن عید مبارک عادت، اے ساکی عید کا آنا تیرے لیے مبارک. اللہ نے اس کو عید قرار دے دیا اس مسیل مبارک احمد کو. جبکہ آج کل قادیانی جماعت کا حال یہ ہے کہ جب سے میرا دعویٰ اوپن ہوا ہے عام پبلک میں، اس وقت سے میرا اور میرے بچوں کا اور میرے ساتھیوں کا سب کا خراج مقدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی جیسے کہ بدبخت ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ اور آپ کے بچوں کا اور آپ کے رشتہ داروں کا سب کا اخراج مقاطع کر کے شب ابتر میں بند کر دیا تھا. یہی بات ہمارے صدقہ کی ہوئی ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے ساکیہ آمدن عید مبارک عبادت، اے ساکی تیرے لیے عید کا آنا مبارک ہو. تو ایک اور الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. آخر پہ جو الہام ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا اس حوالہ سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اسے عید قرار دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آمدن عید مبارک عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اللہ کو علم تھا کہ اس میرے بندے میں تو اس کو اپنے پاس بلا لینا ہے، تو اس کے بعد اس کی جماعت نے اس کی اولاد نے یہ عید نہیں منانی، جبکہ اللہ اس کو عید قرار دیتا ہے. آمدن عید مبارک عبادت، عید کا آنا تیرے لیے مبارک، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اگر مرزا غلام صاحب دنیا میں زندہ ہوتے تھے وہ تو ڈھول بجاتے کہ وہ مسیل مبارک مل گیا مجھے. تو آج اس کی جماعت کیا کرتی پھر رہی ہے؟ تو یہ ٹیسٹ آزمائش مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور اس کے ماننے والوں کی دنیا داروں کی ہوئی ہے. وہ سارے ناکام و نامراد ہو چکے ہیں. خاکسار اس میدان میں کھڑا ہے اور میرے آگے قادیانی مولوی بھاگ چکے ہیں. سب جھوٹ بولتے پھرے ہیں، کیونکہ دیکھنا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو بھاگ جاتا ہے. تو آگے میں چلتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ 2-4 باتیں اور بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امید ہے مولانا مصباح بلوچ صاحب کو بھی اور باقی تمام قادیانی مولویوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حقیقت کیا ہے. اور ذکی غلام کے حوالہ سے یا مسیل مبارک کے حوالے سے یا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے. اولاً یہ کہ موت لڑکا کی تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہوئی ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. لیکن موت لڑکا تو اس الہامی پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا. مصباح بلوچ صاحب وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتا. اور لڑکے کے طور پر شیعہ مند پیدا ہوا، اللہ نے فوت کر لیا 15 ماہ کے بعد. اس کی مسیل کی خبر دے دی بشیر الدین محمود احمد کی. اگر وہ ایک مسلم موت ہوتا تو اس کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل نہ فرماتا، کیونکہ وہ تو پیدا ہو چکا تھا 12 جنوری 1899 کو. وہ تو وہ لڑکا ہے، وہ اس کو دائرہ بشارت میں نہیں آتا جس کو بیٹا بیٹا تم کرتے پھر رہے ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کے اصل مصداق یعنی موت ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح براہ راست تشریح نہیں فرمائی، لیکن بالواسطہ رنگ میں تشریح فرمائی ہوئی ہے کہ وہ ملم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا اور عملاً نہ ہی وہ ملم کے گھر میں پیدا ہوا تھا. تو میں تو کھول کھول کے بتا رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر خاکسار کو بتایا ہے. 10 دسمبر 1983 میں مبارک سر سے اٹھنے کے بعد یہ ساری باتیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر خاکسار کو بتایا ہے، اور خاکسار حلفاً یہ اقرار بھی کرتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ اے عبدالغفار، اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی میری الہامی پیشگو کے مصداق تو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو اس کا قطعی علمی الہامی اور موثوق ثبوت، ایک الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ
النظریات اور خاتم النظریات ورچوئس گاڈ کی شکل میں بخشا ہے. تو یہ پینل کے علماء کو بھی میں دکھاتا ہوں، یہ وہ ثبوت ہے میرے پاس. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دشمبا ہے مبارک دشمبا، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر اللہ بل بالآخر، مظہر الحق بالعلا، کون اللہ نزل من السماء. لفظ و لفظ یہ جو علامتیں اس کتاب میں، جو شخص تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا وہ پالے گا کہ ہاں اس کتاب کے لکھنے والے میں یہ سب باتیں اللہ نے پوری فرما دی. لیکن قادیانی مولویوں کو، وہ جو اپنی تنخواہ کے پیچھے اپنا ایمان بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ ان پر رحم کرے. تو میں ثبوت دکھا رہا ہوں. مولانا مصباح بلوچ صاحب اور مولانا شاہد منصور صاحب اور مولانا عبدالسمیع خان صاحب، میں آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں. میری ذاتی کوئی جھگڑا نہیں آپ لوگوں سے، نہ کسی قادیانی مولوی سے، نام نہاد خلیفوں سے بھی میرا کوئی جھگڑا نہیں. میں اللہ کے اس فضل کا بار بار آپ لوگوں کے آگے اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کا فضل اس آج کی قسمت میں شامل ہوا. بندے کون ہوتے ہیں اللہ کے فضل تقسیم کرنے والے؟ اس کی پیشگوئیوں پر قبضے کرنا اور اس پر ٹھوکتے پھرنا اپنے پاس سے، یہ بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے، جن کو چاہے محروم کر دے. یہ اللہ کا فضل اس آج کی قسمت میں ہوا ہے. آگے میں بتاتا ہوں کہ مصباح بلوچ صاحب فرماتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ خود بھی غلطی کر جاتا ہے؟ یہ ان کے الفاظ لفظ بہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں. ویڈیو شروع میں آپ کو سنوا دی، یہ لفظ بھی دیکھ لینا. یہ مصباح صاحب یہی کہتے ہیں کہ لیکن کیا اللہ تعالیٰ خود بھی غلطی کر جاتا ہے؟ اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں جواباً، اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ بڑی وضاحت اور بڑی تحدی کے ساتھ فرما دیا ہوا ہے کہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا. نیوز نمبر 160 الغلام.com پر وہ تمام الہامی بشارتیں پڑھ لیں. مرزا غلام صاحب کی ہیں، وہ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ کم و بیش 13 الہامی بشارتیں ہیں، اور ایک الہامی شعر ہے فارسی کا، زید درگاہ خدا مردے بصد اعزاز میں آید، مبارک بازت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آئے. تو میں ترجمہ پہلے پڑھ کے دکھائی. اس شعر کو بھی شامل کریں تو 14 الہامی بشارتیں بن جاتی ہیں. تو امید ہے مصباح بلوچ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کوئی نہیں کی. اللہ نے بالواسطہ رنگ میں یہ ساری باتیں اس ذکی غلام مسلم موت کے متعلق ملہم پر ظاہر فرما دی تھی. آگے مصباح بلوچ صاحب فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دی تھی. تو خاکسار یہاں پر پینل کے علماء اور دیگر سامعین کرام کو بتا رہا ہے اس وقت جواباً کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگوئی میں یہ وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ملہم کی نینہ اولاد کے سلسلے کے انقطاع کے بعد ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر مبشر الہامات نازل فرما کر اسے بتا دیا تھا کہ یہ موت نشان رحمت، یہ موت ذکی غلام، یہ موت مسلح، اور یہ پسرے موت تیرا کوئی جسمانی لڑکا ہونے کی بجائے تیرا روحانی فرزند ہے. اللہ کا فیصلہ ہے یار، مان لو. میں بڑی ادب کے ساتھ یہ پینل کے جو علماء ہیں، مولانا شاہد منصور صاحب یا مولانا مصباح بلوچ صاحب اور مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مان لو اس کو، اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو. یہ چند روزہ زندگی ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے ہی مرنا ہے. انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی حاضری ہوگی. تو وہاں پر جو میں باتیں اب بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے بھی یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بتاؤں گا کہ اے اللہ، میں تو بار بار ان کو بتا کے تھک گیا تھا دنیا میں. ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی. اللہ کرے آپ لوگوں کو اللہ تقویٰ نصیب کرے، نیک نیت بھی آپ بن جائیں اور اپنی آخرت کو بھی بچا لیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بار بار اللہ نے بتا دیا ملہم کو کہ یہ تیرا روحانی فرزند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق یعنی ذکی غلام نشان رحمت یا مسلم موت کے متعلق فرماتا ہے، دشمبا ہے مبارک دشمبا، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء. اللہ نے اس الہامی پیشگوئی میں یہ فرزند کا لفظ استعمال فرمایا ہوا ہے کہ فرزند دل بند گرامی ارجمند. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مرکزی کردار، جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ اسی لیکچر میں،
لڑکے کی بجائے مود نشان رحمت یہ ذکی غلام ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے مبشر الہامات کا سلسلہ 1881 سے شروع کر کے 6-7 نمبر تک جاری فرما کر ملہم اور اس کے پیروکاروں پر ظاہر فرما دیا تھا کہ یہ مود ذکی غلام ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ لیکن اتنے ضدی اور اتنے ڈھیٹ قسم کے قادیانی مولوی ہیں کہ 20 سال تو مجھے ہو گئے ہیں، بلکہ مرزا طاہر کو تو میں نے 1993 میں خطرے کر سب باتیں بتا دی تھیں کہ مرزا صاحب یہ سب جھوٹ ہو چکا ہے۔ لیکن وہ بھی ضدی انسان تھا، بہت ضدی انسان تھا۔ 10 سال میرا مقابلہ کرتا رہا۔ میں بہرحال تینوں خط میرے پڑھیں، میں سامعین سے کہوں گا کہ الغلام.com پر میرے تینوں خط لگے ہوئے، اس کے جواب بھی ہیں مرزا طاہر کے، پڑھیں۔ تو وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ آج لوگوں کی، میرے رشتہ داروں کے خوابوں میں آ کر کہتا ہے، میرے گھر میں آ کے، گھر کے دار و صدر حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے جہاں پر میں رہتا رہا ہوں ساری زندگی، اب بھی گھر میرا وہیں پہ ہے، تو اس گھر کے آگے آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، جب اس سے سوال ہوتا ہے، میری پوتیک ہے، آج کل وہ میری بہو بھی ہے، میرے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر کاشف غفار کی وہ بیوی ہے، وہ دیکھتی ہے، جب اس کی عمر 14-15 سال تھی، وہ خواب میں دیکھتی تو وہ سوال کرتی ہے باہر جا کر مرزا طاہر سے، پوری ربا سارا اکٹھا ہے، وہ بھی ہیں، کوئی بولتا نہیں، چپ کھڑے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر کہتی ہے مرزا طاہر سے کہ آپ کے والد سچے تھے یا میں وہاں پہ میں ہی سائڈ پہ کھڑا ہوں، کیا میرے دادا سچا ہے؟ یعنی پیشوی مسلم موعود کے مصداق ان میں سے کون ہے؟ مرزا طاہر کہتے ہیں، اور یہ الغلام.com پر ان کی خواب ان کے ہاتھ سے لکھی موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑی مایوسی کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ یہی تو بات میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچا ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں، جب میں بڑے جوش سے کہتا ہوں خواب میں اس کو، لوگوں میں بتا کے تھک گیا، تم میری بات نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے اس وقت، باقی آپ سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ تو ہے یہ غلط راہ پر یہ لوگ ہیں، کہاں خلیفہ شریف بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے اور مولویوں پر بھی رحم فرمائے۔ چوتھی بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی تھی کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگو اور مصداق 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہو کر آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مود مجدد صدی 5 دہم اور مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مبعوث ہوگا۔ وہ یہ باتیں ملتی ہیں، اس میں اگر غور سے تدبر سے پڑھیں تو۔ آخر پر میں جو مصباح بلوچ صاحب کے الفاظ میں وہ پڑھتا ہوں کہ مصباح بلوچ صاحب فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کی تشریح کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعین کر دی اور وضاحت کر دی کہ وہ بیٹا حضرت مسیح موعود کی اپنی جسمانی نسل سے ہونا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں اس لیکچر میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ جسمانی لڑکا تو تھا ہی نہیں، ابھی بھی یہ مصباح بلوچ نہیں باز آ رہا۔ اس پروگرام میں بھی بار بار سارے جسمانی بیٹا، وہ کہاں بیٹا جسمانی؟ وہ آگے وہ مصباح صاحب کہتے ہیں، اسی لیے حضرت مسیح موعود صاحب نے اس کو کہ یتزوج و یولد لہ کی پیشگوئی سے جوڑا ہے۔ اس کی میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، یتزوج و یولد لہ کہ آنسم کی یہ پیشگوئی ہے اس کے متعلق کہ وہ مسیح جب زمین پر نازل ہوگا، اس کے الفاظ ہیں میں حدیث کے کہ عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہوگا اور وہ شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی، 45 سال دنیا میں رہے گا، ثم یموت فیدفن معی فی قبری، پھر وہ فوت ہوگا اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا، اور پھر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھے گے۔ تو یہ وہاں پر نا الفاظ ہیں فیتزوج و یولد لہ کہ وہ اس کی شادی ہوگی، وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ اچھا، مرزا صاحب نے مسیح موعود کو خود بھی دعویٰ کر لیا اور پھر یہ عبارتیں بھی پڑھتے رہے اور کتابوں میں لکھتے رہے فیتزوج و یولد لہ، اور اپنی اولاد کا بھی حوالہ دیتے رہے، اور پھر اس میں سے پھر اس کی اولاد نے تو پھر جھوٹے دعوے کرنے تھے، ان کو تو موقع مل گیا، اور دنیا پرست اولاد ہے، ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے گا، نہ نیک نیتی ان میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اب مصباح بلوچ صاحب کا، اس حوالے سے میں جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہ وضاحت فرما دی ہوئی ہے کہ موعود نشان رحمت یا یہ موعود ذکی غلام یا موعود مسرع یا موعود پسر ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا ہونے کی بجائے وہ ملہم کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ اور میں تشریح کر دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ اسی طرح روحانی فرزند ہوگا مرزا غلام احمد علیہ السلام کا، جس طرح خود مرزا غلام احمد صاحب
پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کے روحانی فرزند تھے۔ مرزا غلام صاحب آسم کا کوئی جسمانی لڑکا تو نہیں تھا، روحانی فرزند تھے نا۔ ایسے ہی وہ مود نشان رحمت، وہ مود ذکی غلام، وہ پسرے مود، وہ مسلم مود، مرزا غلام صاحب کو جس کی بشارت ملی تھی چلہ ہوشیارپور میں، وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند ہوگا، اسی طرح جس طرح خود آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مود مجدد صدی 15 مبعوث ہوگا اور معمور ہوگا۔ تو آخر پہ میں سامعین کرام یہ پھر پڑھ دیتا ہوں ان کا یہ جو الفاظ ہیں مصباح صاحب کے۔ تو مصباح صاحب کا پورا بیان آخر پہ میں ہوں، لیکچر کے آخر پہ آ گیا ہوں، میں پڑھتا ہوں سارے ان کے الفاظ، وہ کیا کہتے ہیں۔ مصباح صاحب نے کہا تھا شروع میں نے سنایا آپ کو، ویڈیو دوبارہ سن لینا۔ تو اس ضمن میں شاہد منصور صاحب کہتے ہیں، تو اس ضمن میں مصباح صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اسی کو اگر آگے دیکھیں، جو یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں دعویٰ کرے کیا کوئی بھی شخص نبی کے الہامات کی تشریح کر سکتا ہے؟ شاہد منصور صاحب میرے نام لے لیتے کوئی دعوت میں کر کے کھڑا ہوں، آپ لوگوں کے آگے نام لینے میں کیا، کھل کے بتاتے لوگوں کو کہ جمبا صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے، تو نام نہیں لینا آپ میرا چلو اللہ آپ پر رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں کیا کوئی بھی شخص نبی کے الہامات کی تشریح کر سکتا ہے؟ اس کی رہنمائی تو ہمیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یعنی یہ مصباح صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسم کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ سورۃ نحل کی آیت 45 ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مصباح بلوچ صاحب نے یہ آیت بھی غلط پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا، جبکہ یہ لفظ ہی نہیں ہے آیت میں لفظ ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے رسول ہم نے تیری طرف ذکر نازل کی ہے تاکہ تو کھول کر بیان کرے کہ کیا بات ہے جو نازل کی گئی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیش گوئی جو مسلم ہو اس کے والے سے کیا ہوا جماعت احمدیہ میں۔ مرزا غلام صاحب میرے آقا تھے، میں ان کی روحانی دعا کا نتیجہ ہوں، اس کے باوجود وہ بشر پہلے تھے، نبی امتی، عظیم نبی امتی بعد میں تھے، پہلے وہ بشر تھے۔ تو علیم اور خبیر صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی بشر ایون آسم بھی علیم اور خبیر نہیں ہو سکتے۔ آگے مصباح صاحب کہتے ہیں، تو وحی اور الہام کی وضاحت اس کی تشریح کی ذمہ داری خود نبی کی لگائی گئی ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں مصباح بلوچ صاحب، میں تشریح کر چکا ہوں پہلے، دوبارہ میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں مصباح صاحب، لیکن یہاں جو کلام جس کی ہم بات کر رہے ہیں پیش کی مسلم موت کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ایک بیٹی کی بشارت دی اور فرمایا کہ وہ تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ ذکی غلام ہے، وہ اللہ نے بطور لڑکا نہیں دیا مرزا صاحب علیہ السلام کو۔ وہ مسلم موت، وہ پسرے موت، وہ مود نشانی رحمت، وہ مود ذکی غلام، وہ آپ کا روحانی فرزند ہے۔ تو یہ سب آپ نے جھوٹ بولا ہے اس پروگرام میں۔ آگے آپ کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قطع نظر اس بحث کو اگر ہم بالفرض قبول بھی کر لیں کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے الگ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ خود بھی غلطی کر جاتا ہے؟ تو میں تو بار بار اس الیکشن میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی نہیں کی، بالواسطہ اللہ نے سب کچھ کھول دیا مرزا غلام صاحب پر، لیکن باہر وہ اللہ تعالیٰ میرے خیال میں وہ آخر تک اس بات کو نہیں سمجھے کہ یہ اللہ کیوں نازل فرما رہا ہے بار بار بشارتیں۔ وہ ان بشارتوں کے مطابق وہ ذکی غلام کو وسیلے مبارک ان کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے بھی شاید وہ پیدا ہو جائے، لیکن نہیں پیدا کی، اللہ نے دیا ہی نہیں، پیدا کب ہونا تھا۔ تو آگے آپ کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام بتا رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ خود بھی غلطی کر جاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دی تھی، نہیں کی تھی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مصباح صاحب، اس کی وضاحت کی تشریح کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، اس کی سب تشریح تو اس کے مصداق نے آگے کرنی تھی 15ویں صدی ہجری کے سر پر آ کے، جیسے کہ میں کر رہا ہوں آج کل۔ آپ یہاں پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کی وضاحت کی تشریح کی آگے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، لوگوں کو نہیں تھی، لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہاں اس کا جو مصداق تھا اس پیش گوئی کا اس نے کرنی تھی آگے، اللہ نے اس کو علم دینا تھا، اس نے اللہ سے علم پا کر یہ سب وضاحتیں کرنی تھی، جیسے کہ میں آپ کر رہا ہوں۔ آگے آپ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعین کر دی، تعین یہ کر دی
کہ بالباستہ رنگ میں اللہ نے بتا دیا بلم کو کہ یہ ذکی غلام یہ مسلم و تیرا لڑکا نہیں ہے. لڑکے کو تو اس سے دائرہ بشارت سے باہر کر دیا, یہ تعین کیا تھا, اور وضاحت کر دی کہ وہ بیٹا مسیح موسم کی اپنی جسمانی نسل سے ہوتا ہے. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ تو اللہ نے دی ہی نہیں, میں نے دلائل دیے ہیں. اور چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیشگوئی میں اور اس کے بعد جتنی بھی 6-7 نمبر 907 تک ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی ہیں, وہ اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ اللہ بالواسطہ رنگ میں بتا رہا تھا اپنے نبی کو, امتی نبی کو, کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں, یہ تیرا روحانی فرزند ہے. لڑکا صاحب تو فوت ہو گئے 15 مہینے کے بعد, اس کی مسیل کی خبر دے دی. وہ مسیل کہاں, اس کا دائرہ بشارت میں نہیں آتا, جس کو آپ بنا کے بیٹھے ہوئے یا جس نے خود دعوے کیے جھوٹے اور اپنی بطین کو قطع کروایا. آگے آپ کہتے ہیں کوئی نسل جسمانی سے نہیں, وہ روحانی فرزند ہے. اسی لیے حضرت مسیح اور سامنے اس کو کہ یہ تزبہ جو یولاد اللہ کی پیشگوئی سے جوڑا ہے. تو میں اس کی بڑی تشریح کر چکا ہوں پہلے کہ وہ تو خود انہوں نے دعویٰ بھی کر لیا, اور پھر یہ تزبہ جو یولاد پیشگوئی بھی کتابوں میں لکھ دی, جبکہ نبی وسلم کے الفاظ ہیں فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ, جو آپ علیہ السلام نے ابن مریم کے حوالے سے فرمایا ہے پیشگوئی میں. ابھی میں نے وہ بتا دیا پیشگوئی. تو آخر پہ اختتامیہ کے طور پر میں چند باتیں کہتا ہوں, اس کے بعد میں لیکچر ختم کروں گا. حضور اسلام مرزا غلام صاحب اپنی کتاب ایام الصلح روحانی حسین جلد 14 صفحات 253-254 پر فرماتے ہیں, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سو اس دعا یعنی سورۃ فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو. اور آج میں بطور خاص یہ الفاظ میرے آقا کے میں قادیانی احمدیوں کے آگے رکھتا ہوں اور ان کے مولویوں کے آگے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو. آگے حضور فرماتے ہیں اور اگر کوئی معمور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی اعزاء اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو. میں اب تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور قادیانی مولویوں اور قادیانی نامزد جعلی خلیفوں, اس طرح لاہوری جو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں یا ان کے امیر وغیرہ نام نہاد بنے پھرتے ہیں, سب کو کہتا ہوں کہ اگر حضور فرماتے ہیں اگر کوئی معمور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ. یہ قادیانی جماعت ہے جس میں میں پیدا ہوا, یہ اب اس وقت مورد غضب الہی ہے. یہ لوگ غضب کے اللہ کے غضب کا شکار ہے. اس ٹائم کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہوں کو 1974 میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ایک پارلیمنٹ نے, دنیا دار لوگوں کی جو پارلیمنٹ تھی. مرزا غلام صاحب کے متعلق تو کسی پارلیمنٹ میں یہ فتویٰ نہیں دیا تھا غیر مسلم ہونے کا. ہاں مولوی جو بھی اپنے فتوے لگاتے رہے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ لیگلی پاکستان میں یہ ہوا, اور یہ سب ان کے کرتوت تھے. جعلی نام نہاد خلیفے جو بنے پھرتے ہیں, ان کے قادیانی مولوی ہیں, جھوٹے دعوے کیے, جماعت پر قبضہ کیا, اس کے بعد پھر شروع ہو گئے چندے 48 تک چندے ٹھوکے انہوں نے, اور اس کا نتیجہ پھر یہ غضب ہے 1974 میں ان پر نازل ہوا پھر کہ اللہ نے ایک جعلی پارلیمنٹ, ایک دنیا دار پارلیمنٹ کے لوگوں ذریعے اس کو ان کو غیر مسلم قرار دلوا دیا. تمہیں کیا حیثیت ہو تمہاری؟ یہ غضب ہے اللہ کا جو تم پر بھڑکا تھا 1974 میں. ابھی بھی اللہ کی طرف آ جاؤ, اور اس کا جو معمور دنیا میں اس وقت کھڑا ہے تو اس کی باتوں پر غور بھی کرو اور اس کو قبول بھی کرو. اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ مجھے لکھو یا میرے سامنے آ جاؤ, میرے گھر آ جاؤ, بتاؤ. میں قادیانی مولویوں کو کہوں گا اور لاہوریوں کو بھی آئے جائیں, مجھے بلائیں, لندن میں بلائیں, کسی جگہ پر جرمنی میں بلائیں, فیس ٹو فیس بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. میں ہمہ وقت اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے. آپ اللہ تعالیٰ آپ پر ہے فرمائے. آخر پہ میں ایک انگریز مدبر جارج برنارڈ شاہ کے چند الفاظ پڑھ کر اس کے بعد میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گا. جارج برنارڈ شاہ ایک عظیم مدبر انگریز تھے, تو طویل عمر پائی انہوں نے. تو وہ لکھتے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, 2% people think, 3% of the people think they think, and 95% of the people would rather die than think.
ترجمہ یہ انگریزی ہے، اس کے الفاظ یہ ہے برنارڈ شاہ صاحب. یہ برنارڈ شاہ اس کا پین نیم تھا، اس کا قلمی نام تھا، اس کا اصل نام جارج تھا ان کا. اس کا ترجمہ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف 2% لوگ سوچتے ہیں. یہ دماغ سب کے پاس ہے. وہ کہتا ہے صرف 2% لوگ سوچتے ہیں، یعنی دماغ سے کام لیتے ہیں. 3% لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سوچتے ہیں، یعنی ان کا خیال ہے، صرف وہ سوچتے وہ بھی نہیں ہے. سوچتے 2% ہی ہیں 100 میں سے. 3% کا صرف خیال ہے کہ وہ سوچتے ہیں، جبکہ وہ سوچتے نہیں ہیں. آگے کی کہتے ہیں کہ باقی 95% لوگ مر جائیں گے مگر سوچیں گے نہیں. یہی مصیبت قادیانی لوری احمدیوں کی ہے. وہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں بار بار سمجھاتا رہتا ہوں، لوگوں پڑھو، دیکھو مرزا صاحب کی کتابوں کو، قرآن کو پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، نیک نیتی کے ساتھ پڑھو. سوچو کہ تمہارے ساتھ قادیانی جعل ساز جو خلیفے ہیں بنے پھرتے، یا ایک قادیانی مولوی، انہوں نے کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ اس پیشگوئی کے حوالے سے. لیکن بعد وہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے کہ وہ کہتا ہے نا برنارڈ شاہ، 95% لوگ مر جائیں گے مگر سوچیں گے نہیں. یہ قادیانی اور لوری بھی شاید ماری جائیں تو سوچیں گے نہیں. اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو توفیق بخشے کہ وہ بھی سوچیں اور ان کی تقوی نصیب کرے. سامعین کرام، آخر پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ایک طویل نظم بعنوان شمع کہ ان 2 اشعار پر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ تو شعر ہے ان کے، تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. اقبال صاحب لکھتے ہیں، غالباً عرصہ دراز ہو گیا، 1920 کے قریب یہ نظم انہوں نے لکھی تھی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج اگر 50 سال پہلے والے لوگ جو ہیں زندہ ہو کر آ جائیں اس دنیا میں، کیا جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ حیران نہیں ہوں گے کہ یہ کیا دنیا بن گئی ہے. جو 50 سال پہلے جو بہت بندے فوت ہوئے تھے دنیا میں جہاں بھی، تو آج کل کی دنیا کے بارے میں اگر وہ آ جائیں اٹھ کے تو وہ سوچیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے، کوئی جنگل میں ہے، شہر میں ہے، اکیلا ہے، مجلس میں ہے. ہر بندے کا ہر انسان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے متعلق اقبال کہتا ہے، یہ غالباً اس کی وفات سے بہت پہلے کی نظم ہے: آنکھ جو کچھ سے دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. میں نے اپنی اس کتاب میں بھی بڑی تشریح کی ہوئی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے کہ وہ ایک عام شاعر نہیں تھا، بلکہ جو شعراء اس سے پہلے گزرے ہیں اردو کے یا ان کے بعد آج تک آئے ہیں، ان سے اقبال کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. مشابہت ان کے ساتھ وہ کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ شاعر جو عقل کے ساتھ شعر بناتے ہیں ان کو آمد ہوتی ہے. یہ محمد اقبال ایک ایسا شاعر تھا جس کو الہاماً شعر نازل ہوتے تھے. وہ خود لکھتا ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں بھی اس ذکر کر دیا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ الہام بنے بنائے یہ اشعار مجھ پر نازل ہوتے ہیں. تو اس لیے جو پہلے شاعر گزرے ہیں اقبال سے، ان کے ساتھ بھی وہ شاعروں کا اقبال کے ساتھ موازنہ نہیں ہم کر سکتے. نہ بعد میں جو پیدا ہوئے ہیں آج تک جو شاعر ہیں ان کا بھی اقبال سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو ایک بڑا عجیب سا وہ شعر ہے: افسوں تیرا تکلم تو شعر کا نبی ہے. تو ایک قسم کا شعر ہے، بلکہ کسی وقت اور میں لیکچر میں موقع ملا میں بتاؤں گا کہ اقبال کے متعلق بندہ کہتا ہے کہ یہ شعر کا نبی ہے، یعنی ایسا شخص ہے جس طرح نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے، اس بندے پر اقبال پر شعر نازل ہوتے ہیں. تو شعر کا نبی ہے وہ، اس میں شعر ہے. آگے لکھتا ہے اقبال: شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ نغمہ توحید نا، میں بارہا پہلے بھی 5-7 سال پہلے، 8 سال پہلے بھی خطبات میں بتا چکا ہوں کہ یہ ورچوئس گاڈ جو ہے، ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، دا مدر آف تھیریز، دا سیل آف تھیریز، یہ وہ نغمہ توحید ہے جس کی اقبال نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہوا ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یعنی جب سورج چڑھتا ہے تو تاریکی جو ہے رات بھاگ جاتی ہے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ دنیا، چمن اس کو کہہ رہا ہے اقبال، یہ معمور ہوگی نغمہ توحید سے، یعنی اللہ کی توحید سے یہ دنیا بھر جائے گی. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈیوائن تھیری جو ہے یہی وہ نغمہ توحید ہے جس کا اقبال نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہوا ہے.
تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انکشافات مجھ پر ہوتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ جو یہودیت، یہ نصارہ، ہندو ہے، سب یہ جو باطل عقائد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیوائن تھے، یہ ان سب کو کھا لے گی. اور اللہ تعالیٰ میری زندگی میں دنیا پر دین اسلام کو غلب کر دے گا. تو یہ باتیں تھیں. تو بہرحال میرا لیکچر تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے میں سامعین سے معذرت بھی کروں گا، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ بشک تھوڑا سا وقت بھی آپ کا لگ جائے کہ تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ میرے لیکچروں کو بھی سنا کرو، اور آج کے لیکچر کو بطور خاص سننا. میں نے بڑی دلائل کے ساتھ یہ پینل کے جو علماء صاحب ہیں، جو انہوں نے ملت کا فدائی پروگرام منعقد کیا تھا 20 فروری 2024 کو کینیڈا میں، اس میں جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں سب جھوٹ ہے ان کا. تو میں نے دلیل کے ساتھ بتایا ہے یہ سب باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ جھوٹ تھیں، اور جو حقیقت ہے، سچ ہے، وہ میں نے ذکر کیا ہے اس کا، اور دلائل کے ساتھ کیا ہے. اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.